إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج 12واں پارہ اپنے اختتام کی طرف جائے گا، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کرو، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ تو اس اعتبار سے قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آئیے میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، آج 12ویں پارے کے اختتامی جو حصہ ہے اس کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین اور ایک ایسی شخصیت کے جو مفکر اسلام ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ 12واں پارہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہم 12ویں پارے کا آخری حصہ پڑھیں گے، اور تلاوت کلام الرحمن کی جائے گی، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب قاری نعمان نعیمی۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو قافلے سے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو تعظیم و تکریم سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ،
وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصین۔ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کر لیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أو عذاب أليم۔ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا۔ اس عورت نے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ اس عورت کے خاندان میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ۔ پھر جب اس نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی سازش ہے، بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور عورتیں شہر میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے، بے شک ہم اس کو صریح بے راہ روی میں دیکھ رہی ہیں۔ أَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ
أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب اس عورت نے ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے تکیے سجا کر ایک محفل منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے باہر آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ اس نے کہا یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھی، میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دیتی ہیں، اور اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو عورتوں کی سازش سے محفوظ کر دیا، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر یوسف کی پاک بازی کی علامات دیکھنے کے باوجود ان کی یہی رائے ہوئی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں
جن سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمارا گمان ہے کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا، تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے تم تک اس کے پہنچنے سے پہلے میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک قرار دیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، آیا متعدد خدا بہتر ہیں یا ایک خدا جو غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند اسماء ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سند نہیں نازل کی۔ حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ تم جس کے متعلق سوال کرتے تھے اس کا اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور جس کے متعلق یوسف کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، اس سے انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ پس شیطان نے اس کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے۔ اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو نجات یافتہ تھا اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا۔ اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا اے یوسف، اے بہت سچ بولنے والے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشے ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں، شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے کہا تم حسب معمول 7 سال تک کاشت کاری کرو گے، پھر تم جو کھیت کاٹو تو تم تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، ماں سوا اس قلیل غلے کے جس کو تم کھاؤ۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 خشک سالی کے سخت سال آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا، ماں سوا تھوڑے سے غلے کے جس کو تم محفوظ رکھو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا
جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ سچوں میں سے تھے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی آپ کا۔ 12واں پارہ سورہ یوسف، پہلا رکوع سورہ یوسف کا اور اس کا تعارف مختصراً پیش کرتا ہوں۔ سورہ یوسف قرآن پاک کے 12ویں پارے کے اندر موجود ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یعنی نام 24 مرتبہ آیا، اور اس صورت کو اس وقت نازل کیا گیا جب یہود جو ہے وہ مستقل سوالات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، یہ تو شام میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے سوالات کر کے امتحان لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک تو ان کے جواب دینے کے لیے اس صورت کو نازل کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کی تمام تفصیلات بیان کر دی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جب ان کے سب احوال بتائے تو وہ حیران ہو گئے کہ محمد تو کہیں پڑھنے نہیں گئے، کسی سے ملنے نہیں گئے، کسی راہب کے پاس نہیں گئے، تو یہ ساری باتیں منوان کیسے بتا دی؟ وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو ایک تو اس صورت کو نازل کرنے کا یہ مقصد تھا، اور دوسرا اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جہاں یہود کو لاجواب کر دیا جائے وہیں پر انسان کے بے شمار مسائل کا حل اس کے اندر پیش کیا، یعنی انسان کی فکری، ذہنی اور عملی سطح پہ جو بہت ساری پیچیدگیاں تھیں اس کو اس میں کھولا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو، اس قصے کو قرآن نے کہا کہ نحنو نقص علیک احسن القصص، اس کو احسن القصص کہا گیا۔ قصے قرآن میں کافی بیان ہوئے لیکن خود قرآن نے اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے. یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، وہ بھی نبی. اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھی نبی. یعنی 4 پشتیں لگاتار نبوت میں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو یوں فرماتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. سبحان اللہ، کیا بات. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف اس انداز سے حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اس صورت کے اندر سب سے ابتدا میں وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کے سبب سے حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر پہنچے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جو اپنے والد سے ذکر کیا. وہ خواب یہ تھا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اے میرے والد، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا وہ سمجھ گئے، کیونکہ پیغمبر تھے. انہوں نے فوراً یہ بات کہی اپنے بیٹے سے، حضرت یوسف سے، قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے باقی بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. ایک تو اس چال چلنے کی وجہ یہ تھی کہ انسانی سطح پہ، بشری سطح پہ بھائیوں میں ایک تھوڑا سا کمپٹیشن اور حسد یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہی ہیں. دوسرا رئیس بھائی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اپنے باقی بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے 2 جو ہے وہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی بیوی حضرت راحلہ سے تھے، اور دوسری بیوی سے باقی یعنی لایا سے باقی بیٹے تھے جو 10 تھے. تو 12 بیٹوں میں سے 2 سوتیلے تھے. تو سوتیلے بھائیوں میں ویسے ہی تھوڑا سا ایک حسد والا معاملہ، ایک اس طرح کا معاملہ رہتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے باقی بھائیوں کو مت سنانا. اچھا، وہ جو باقی بھائی تھے وہ مختلف موقعوں پر اس بات کو نوٹ کرتے تھے کہ والد صاحب جو ہے وہ بچوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. یعنی ہمارے سوتیلے بھائی بنیامین اور یوسف پر ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. اس وجہ سے ان کا حسد اور بڑھ رہا تھا، اختلاف اور بڑھ رہا تھا، ناراضگی بھائیوں سے اور بڑھتی جا رہی تھی. اب یہ دیکھیں کہ حسد انسان کو کس طرح منفی راستوں پر لے جاتا ہے، یہ اس جگہ پہ پتہ چلتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ تو ہم پر توجہ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ توجہ حضرت یوسف پہ کر رہے ہیں. جب انہوں نے مسلسل یہ دیکھا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ تو جوان اولاد ہیں، یہ مجھے بھی سنبھال سکتے ہیں، ان کو تو توجہ کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی بچوں کو ہوتی ہے. تو یہ حقیقت الامری پر مبنی سوچ تھی. انہوں نے حسد کی آگ میں کسی اور انداز سے سوچا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ عجیب ہیں، ہم جوان ہیں، ہم زیادہ کارآمد ہیں، اپنے باپ کو سنبھال سکتے ہیں، ہم فائدہ مند ہیں، لیکن وہ توجہ بچوں پہ دیتے ہیں. تو حسد انسان کو منفی راستوں پہ لے جاتا ہے. یہاں تک کہ ان بھائیوں نے طے کر لیا کہ ہم یوسف کو قتل کریں گے. انہوں نے قتل کا ارادہ کیا اور پھر اسی ارادے سے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم یوسف کو سیر کرنے کے لیے لے جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا. ان کے بھائیوں نے کہا آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. بیٹوں نے کہا ہم لے جائیں گے، خیال رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. اب یہ دیکھیں اس علاقے میں گو کے بھیڑیے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ بات کہنے کے انڈائریکٹ انداز میں سمجھایا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، کوئی گڑبڑ ضرور ہے. ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بے فکر ہو جائے، ہم خیال رکھیں گے، ہم دھیان رکھیں گے، ہم ساتھ ہیں، ہم جوان ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، ہم ان کو خوب، آپ بے فکر ہو جائے. یہ کہہ کر وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے لیے. اور جب لے کر گئے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے، اور ایک بھائی کندھے سے اتارتا نہیں تھا، دوسرا بٹھا لیتا تھا. یہ اس وقت تک جب تک کہ یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے. اور جب یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے یعنی والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو کندھے سے ہی اٹھا کے حضرت یوسف کو پھینک دیا، پٹک دیا نیچے.
اور پھر وہ جو حسد تھی، جو بھڑاس تھی، وہ ساری نکالنے لگے کہ تم جو ہے وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے، تم نے کیا دیکھا، کن کو دیکھا خواب میں، کون تمہیں سجدہ کر رہا تھا، بلاؤ ان کو اپنی مدد کے لیے، اور ابو تو تم پر زیادہ توجہ دیتے، اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ ساری بھڑاس وہ نکالنے لگے اور تانے دینے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ایک بھائی مجھ پہ غصہ کر رہا ہے، تو دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے اس سے زیادہ غصہ کیا تو تیسرے بھائی کے پاس گئے، اور غصہ کیا کرتے کرتے سب سے بڑے بھائی یہودا کے پاس گئے، اس نے تھوڑی شفقت کی تو سارے بھائی غصے میں آ گئے، یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم کس مقصد کے لیے آئے؟ تو بڑے بھائی نے کہا پھر جس مقصد کے لیے آئے ہو یہ کرو، یہ کیا اس کو ڈانٹ رہے ہو، اس کو مارنا ہے تو مار دو، یہاں پہ جنگل میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں اس کو ڈال دو، وہ کنواں سوکھ چکا ہے، اس میں زہریلے جانور ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، ایسا کرو اس میں پھینک دو۔ انہوں نے یہ طے کیا اور اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے، اور لوٹ کر یہ جو آج آپ نے قاری صاحب جہاں سے آغاز کیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر آئے خون والی، اور کہا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے جب دیکھا یہ معاملہ کہ وہ قمیص خون والی لے کر آئے ہیں، اچھا اس پہ خون بھی بکرے کا لگا کے لائے تھے کہ یہ حضرت یوسف کا خون ہے۔ یعقوب علیہ السلام سارے معاملے کو دیکھ کر سمجھ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو یعقوب شام میں بیٹھ کر مصر کے یوسف کی خوشبو سونگھ لیتے ہوں، انہیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کپڑے پہ بکرے کا خون ہے یا میرا اپنا خون ہے، انہیں یہ نہ پتا ہو۔ حضرت یعقوب نے اس کپڑے کو، قمیص کو لینے کے بعد کہا کہ مجھے حیرت ہے، اتنا سمجھدار بھیڑیا کہ قمیص پر کہیں دانت کے نشان نہیں، اور اندر سے یوسف کو کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، فصبر جمیل، بس میں صبر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا اور بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ وہ تو نور نبوت سے دیکھ چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یوسف کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کس مقام پر پہنچائے گا۔ جب انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تو اللہ نے عرش پہ جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل میرا یہ بندہ یوسف تے پر پہنچنے سے پہلے تو پہنچ جا اور اپنے پر کا سہارا اس کو دے۔ یوسف ادھر گرتے ہیں، اس سے پہلے کہ کنویں کی تہ پر جا کے چوٹ لگتی، گرتے ٹکراتے، حضرت جبرائیل عرش سے آتے اور اپنے پر بچھاتے اور ان کو محفوظ کر کے کنویں میں ایک مقام پہ رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت 3 دن تک ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتا ہے، انہیں مختلف اشارات بھی دیتا ہے، تسلی بھی عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو زمین پہ استقرار عطا کیا، یعنی استقرار یہ عطا کیا کہ 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہیں پیاس لگی، انہوں نے پانی کے لیے جب ڈول اندر ڈالی تو بجائے پانی کے ایک بچہ آیا خوبصورت، وہ خوش ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بچہ مل جائے تو اس کو بیچ دیا جاتا تھا، اس کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ آتا تھا، رقم آتی تھی، تو خوش ہو گئے کہ ہمیں مال مل گیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والے لے کے شہر میں بیچ دیا، اور جب شہر میں جا کے بیچا تو خریدنے والا عزیز مصر تھا، یعنی جو شاہ مصر کا جو وزیر سپہ سالار تھا، ان کی فوج کو جو دیکھتا تھا، اور ایک عزت دار شخص تھا وہ۔ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا عزیز مصر، یہ عزت دار شخص کے لیے مصر میں استعمال کیا جاتا تھا، یہی لقب بعد میں حضرت یوسف کو بھی ملا، لیکن عزیز مصر کا اصل نام تھا فوتیفار۔ یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ کی حفاظت، پوری سپہ سالار اور فوجوں کی حفاظت، جنگ کب لڑنی ہے نہیں لڑنی ہے، آپ دور جدید میں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس وقت کا سمجھ لو کہ وہ چیف تھا تمام ان کی آرمی کا، ان کے تمام جتنے بھی لڑنے والے سپاہی تھے اس کا، وہ خریدار تھا اس کا، اور اس نے دیکھا اتنا خوبصورت غلام، تو اس کو اولاد بھی نہیں تھی، انہوں نے جب اس کو خریدا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ بڑا خوبصورت غلام ہے، مجھے غلام نہیں لگتا ہے،
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو غلام بنا کے مت رکھنا۔ اور اس نے عزیز مصر نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح گھر میں رکھا، پالا بڑا کیا ناز و نعم میں، اور سارے اختیارات گھر کے اس کے حوالے کر دیے، یعنی ہر طرح کا اختیار حضرت یوسف کو دے دیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو اس طرح تمکن عطا کیا۔ آپ دیکھیں رئیس بھائی کے حسد کے زوم میں انہوں نے تو کوشش کی ہم اس کو نقصان پہنچائیں، لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے، بندہ اپنے تحت تو کوشش کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں نے تو اس کو نقصان پہنچا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو حفاظت دی، اور جو اللہ نے اس کو عزت دینی تھی، حضرت یوسف کے لیے جو عزت لکھ دی گئی تھی، نقصان پہنچانے والا بھی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے، دانستہ اور نہ دانستہ اس کام میں لگ گیا جو اللہ کی منشا تھی۔ یعنی بندہ بظاہر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن جب عزت دینے والا اللہ ہو تو وہ نقصان بھی اس کی عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے پارے میں بھی چونکہ اس کے مزید تفصیلات موجود ہے تو اس پر گفتگو کی جائے گی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر میں سے پھر جیل میں پہنچے، اور جیل سے پھر شاہ مصر کے پاس پہنچے، اور شاہ مصر کے پاس پہنچنے کے بعد کس طرح مصر کی وزارت، اختیارات اور تمکن ملا، اور پھر اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی 40 سال بعد، اور سارے بھائی شرمندہ ہو کے سجدہ ریز ہوئے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا میں دیکھے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، بہت عمدہ انداز میں احسن القصص یعنی سورہ یوسف کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو آپ تک پہنچی، بہت عمدہ انداز میں تفسیر فرما رہے تھے علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARY QTV کا یہ اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو اہتمام ہے تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کا فیضان اور قرآن کا عرفان نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔